جو محفل کا اور آج کی جو بزم کا عنوان ہے وہ جن کو یاد ہے ان کو تو یاد ہے، جن کو نہیں یاد ان کو بتا دوں کہ آج کی بزم کا عنوان ہے، آج کی جو محفل ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے گل ساری نہیں، ایسے نہیں، محبت والے لوگ بیٹھے ہیں اور بغدادی صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ اشارہ کر دیا ہے فیصل مغل قادری نے کہ بغدادی صاحب کا خطاب سننے کے لیے جیسے آپ جس سماعت کے ذوق کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں ایسے کام بنے گا نہیں۔ تو بغدادی صاحب چونکہ انہوں نے ابھی آ کے خطاب کرنے ہیں، ذرا صرف ہم ان کے آنے کی تیاری کر لیں، بس ان کے آنے کی تیاری ہم نے کرنی ہے، خطاب نہیں کرنا۔ ذرا آوازیں بلند دل سے آواز آئے اور صرف زبان سے ادا نہیں کرنا، دل سے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، یہ مان کے، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس کائنات میں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی یا ہو چکی، ان سب باتوں میں جو اصل بات ہے اور اصل گل ہے کہ گل ساری بس ایسے دل کھول کے آپ نے کہنا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کی نا ہم نے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ نہیں کہا مجھے سیدھا راستہ دکھا، کہا اہدنا الصراط، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعائیں مانگتے ہوئے بھی اکیلے انفرادی دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ والوں کو ساتھ ملا لیا، ان کی برکتوں کو ساتھ ملا لیا، تاکہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ دعا کرے گا اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اس کی قبول ہوگی، رب اس کو تو ہدایت دے گا، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ جو ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ جو حق رب نے نازل کیا ہے، حق، ابھی علی کی بات ہو رہی تھی نا، میرے آقا نے فرمایا نا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو حق ہے، حق صداقت، سچائی، صداقت، حقانیت، حق جو ہے، کسی نے کہا وہ جو حق ہے وہ صراط مستقیم ہے، کسی نے کہا یہ جو رب تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، یہ صراط مستقیم ہے، کسی نے کہا رب تعالیٰ نے جو اسلام ہمارے لیے بطور دین جس کا انتخاب کیا وہ اسلام صراط مستقیم ہے۔ الغرض اپنے اقوال پیش کیے، کسی نے کہا حق جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، کسی نے کہا اسلام صراط مستقیم ہے، کسی نے کہا قرآن صراط مستقیم ہے۔ اور چونکہ میں نے کہا عنوان یہ ہے کہ گل ساری سرکار دیے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ حق صراط مستقیم ہے، یہ بات درست ہے کہ اسلام صراط مستقیم ہے، یہ بات درست ہے کہ قرآن صراط مستقیم ہے، لیکن جناب والا حضرت ابو العالیہ نے فرمایا اور روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں فہو محمد، صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جس نے کہا حق اس نے بھی حق کہا، جس نے کہا اسلام اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا قرآن اس نے بھی ٹھیک کہا۔ بلکہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور صدیق و فاروق ہیں، آپ کے خلفاء بھی ہیں آپ کے بعد۔ تو فرمایا یہ ساری باتیں درست ہیں، ساری باتیں درست ہیں، اس لیے درست ہیں کیونکہ جو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے گا وہی صدیق و فاروق کی اتباع کرے گا، جو صدیق و فاروق کی اتباع کرے گا وہی حق کی اتباع کرے گا، جو حق کی اتباع کرے گا وہی اسلام کا تابع ہوگا، اور جو اسلام کا تابع ہوگا وہی قرآن کی اطاعت کرے گا، اور قرآن رب کا کلام ہے، اللہ کی رسی ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس لیے فرمایا فہو محمد، اصل میں محمد مصطفیٰ ہی صراط مستقیم ہے۔ گل ساری، یہ ساری باتیں صراط مستقیم ہیں، لیکن حق سچ اصل میں جو صراط مستقیم ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے، کس کو؟ ذرا آواز بلند کہہ دیں، کس کو یاد کرنے سے؟
ایک مرتبہ پھر کہہ دیں، کس کو یاد کرنے سے سکون کس کو ملتا ہے؟ دل کو. جیسے پوچھا نا وہاں کہ صراط مستقیم ہے کیا، اب یہاں کا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. وہاں کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ. تو سوال ہوا سیدھی راہ ہے کیا؟ پتہ چلا سیدھی راہ محمد مصطفیٰ ہے. تو اب یہاں سوال ہوا کہ رب تعالیٰ نے تو فرما دیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. پوچھا یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ پوچھا اللہ کا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ آپ محمد کرتے رہیں، آپ کو اللہ اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. آپ محمد کہتے رہیں، آپ کو اللہ اللہ کہنے کا ثواب. آپ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا نا، میں نہیں کہہ رہا. حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اٹھا کرتے اور پھر ہمیں بھی اٹھاتے ساتھ اور ہمیں اللہ کی یاد کروایا کرتے. تو عبی بن کعب کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں اٹھا کے فرمایا اللہ کو یاد کرو. اذکر اللہ. حضور نے ہمیں اٹھایا تہجد کے وقت اور کیا کہا؟ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. پھر کہا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. پھر کہا قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت جو آئے گی تو زلزلہ آ جائے گا، سب کچھ ہلا کے رکھ دے گی اور موت کا وقت قریب آ گیا ہے، موت آنے والی ہے. اب دیکھیے بیان کیا ہو رہا ہے، اور جو میں آگے بات کر رہا ہوں اس کے اور جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی درمیان میں بات کٹی ہوئی نہیں ہے. یہ تسلسل کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے. رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے. عبی بن کعب بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں اٹھایا، تہجد کا وقت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. پھر کہتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. قیامت کا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آنے والا ہے، اللہ کو یاد کرو. عبی بن کعب کہتے ہیں قل تو اللہ کے رسول سے عبی بن کعب عرض کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کو یاد کرو. بات کیا ہو رہی ہے؟ قیامت کا وقت آ گیا ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ موت کے وقت کی یاد کی بات ہو رہی ہے. ذرا مضمون دیکھیں، عنوان دیکھیں، اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں. اب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عبی بن کعب، کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں. آپ نہیں سمجھے، جو سمجھ گئے وہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کو یاد کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کو اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. پھر کہا اذکر اللہ. یہ کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں درود بہت پڑھتا ہوں آپ پر. اچھا عبی بن کعب نے کہہ دیا تو اللہ کے رسول فرماتے کہ عبی بن کعب اللہ کی ذکر کی بات ہو رہی ہے، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، موت کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا درود پاک کے فضائل کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے. ایسا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. پتہ چلا درود کی بات ہو، صاحب درود کی بات ہو، یہ در حقیقت اللہ کی بات ہے. بے شک بے شک. کہ یا رسول اللہ کوئی وقت مقرر فرما دیں، میں پڑھتا کثرت سے ہوں، کوئی وقت مقرر فرما دیں. کتنا پڑھوں؟ جتنا پڑھتا ہوں سارے دن کا، اگر 4 حصے بناؤں سارے دن کے. یا رسول اللہ اگر سارے دن کے 4 حصے بنا کے ایک حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں کافی ہوگا. کہہ دیں سبحان اللہ. کا دن کے 4 حصے بناؤں، ایک حصہ درود پاک پڑھوں کافی ہوگا. فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا جو دل میں آتا ہے وہ کرو، لیکن اگر بڑھا لو تو اچھا ہے. فرمایا جو دل آتا ہے وہ پڑھو، لیکن اگر بڑھا لو تو کہا اچھا یا رسول اللہ دن کے 2 حصے کروں، دن کے 2 حصے کروں، آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں کافی ہوگا. کہ فرمایا جو دل آتا ہے پڑھو لیکن بڑھا لو. جن کو سبحان اللہ دل سے نکل رہا ہے وہ تو میں سنائی دے رہا ہوں، باقی بھی اپنے دل سے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ دن کے 4 حصے کروں، ایک حصہ درود پاک پڑھوں کافی ہوگا. کہا ٹھیک ہے جو دل آتا ہے وہ کرو، لیکن اگر بڑھا لو تو اچھا ہوگا. کہ یا رسول اللہ اچھا دن کے 2 حصے کروں، ایک حصہ درود پاک پڑھوں، باقی آدھا دن اور ذکر اذکار جو کرتے کروں.
فرمایا ٹھیک ہے جو دن لاتے کرو لیکن اگر بڑھا لو دن کے حصے وہی 4 ہیں. کہا یا رسول اللہ دن کے 4 حصے ہیں, اب 4 حصوں میں سے 3 حصے درود پاک پڑھوں, 3 حصے درود پاک پڑھوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے جو دن لاتے کرو لیکن اگر بڑھا لو, لیکن اگر بڑھا لو اور اچھا ہوگا. کہ یا رسول اللہ پھر دن کے 4 حصے ہیں, سارے دن کے 4 حصے, چاروں حصے سارا دن اگر بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھوں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ پڑھوں. ابھی میں اپنے دل کی آواز بتا رہا ہوں, حدیث میں نہیں ہے یہ الفاظ, میں بتا رہا ہوں کہ ابی بن کعب نے یہ کہا ہوگا نا اپنے دل میں کہ سارا دن بیٹھ کے محمد محمد کروں, اللہم صلی علی محمد کہوں وعلی آل محمد کہوں. یہی درود ہے نا, یہی حضور کا ذکر ہے نا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب سارا دن بیٹھ کے تو اللہ اللہ نہیں کیا, سارا دن بیٹھ کے تو محمد محمد کیا, سارا دن بیٹھ کے تو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی, سارا دن بیٹھ کے تو حضور کا نام لیا. حضور نے فرمایا سارا دن بیٹھ کے درود پڑھو گے اللہ تمہارے غم بھی مٹا دے گا, تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. یا حق فرید یا فرید. پتہ کیا چلا, گل ساری سرکار, گل ساری. صاحب ایمان ہے آپ لوگ, قرآن پڑھیں نا, قرآن پڑھیں اور پڑھنے والا کوئی پڑھنے والا ہو تو پھر اللہ والوں نے کہا نا کہ کھول کر ہم نے جو الحمد سے قرآن دیکھا, ہر کسی نے نہیں, اللہ والے گل مکا چھوڑی تو ہور ڈٹھا. جی شب تاریخ میں نور سحر کی بات کرو, علی کے گھر کی, محمد کے گھر کی بات کرو, نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو لہب کیسے, کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو. کھول کر ہم نے, اور یہاں ہم سے مراد میں نہیں ہوں, ابھی بات ہو رہی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی, یہاں ہم سے مراد معین الدین چشتی اجمیری ہیں, یہاں ہم سے مراد داتا علی حجویری ہیں, یا ہم سے مراد مہر علی ہیں, یا ہم سے مراد غوث جلی ہیں, یا ہم سے مراد مولا علی ہیں. کھول کر ہم نے جو الحمد سے قرآن دیکھا, تاب والناس محمد کا ثنا خان دیکھا. پتہ چلا الحمد سے والناس تک گل ساری سرکار دیے. شیر سنا دیا, اب آپ کہیں گے شیر پہ ٹرخا دیا, شیر پہ نہیں ٹرخایا. قرآن پاک میں اہل ایمان کا, ایمان والوں کا متعدد مقامات پر ذکر ہے, بے شمار بار اہل ایمان کی خوبیاں صفات بیان ہوئی. پہلی بار جس ایمان کی بات ہوئی ہے نا, پہلی بار ایمان کا لفظ جب قرآن میں آیا تو کہا یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب. ایمان لانا ہے, ایمان لانا ہے. لانا کس پر ہے؟ جو غیب ہے. نہیں سمجھے, ایمان بھی اور لانا جس پر ہے وہ غیب ہے, وہ نظر نہیں آتا تو ایمان کیسے لائیں گے؟ وہ سنائی نہیں دیتا تو ایمان کیسے لائیں گے؟ وہ حواس میں نہیں آتا, عقل میں سمجھ میں نہیں آتا, عقل میں سما نہیں سکتا, دکھائی دے نہیں سکتا, سنائی دے نہیں سکتا, جسم سے اعضاء سے پاک ہے. آپ کو مجھے سنائی نہیں دیتا, آپ کو مجھے دکھائی نہیں دیتا, آپ کو مجھے سنائی نہیں دیتا, لیکن جس کو دکھائی دیتا ہے, جس کو سنائی دیتا ہے, اس کو اپنا آپ دکھا کے, اس کو اپنا آپ سنا کے پھر کہتا ہے مجھے سن کے, مجھے دیکھ کے اب دنیا والوں کو جا کے بتاؤ قل هو اللہ احد. فرمایا اب بتاؤ میں اکیلا ہوں, میں یکتا ہوں. تو جس پر ایمان لانا ہے وہ غیب ہے, وہ تو دکھائی نہیں دیتا, وہ تو سنائی نہیں دیتا, تو پھر ایمان لائیں گے کیسے, ایمان آئے گا کیسے؟ بس کوہ صفا کا منظر بتا کے, اجازت چاہوں گا, کوہ صفا کا منظر بتا کے, اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں, اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, اسلام کا اعلان ہو رہا ہے. اب دعوت توحید ہوگی, اسلام بیان کیا جائے گا, قرآن سنایا جائے گا, دین بتایا جائے گا, لوگوں کو اسلام پڑھایا جائے گا, رب تعالیٰ کی باتیں بتائی جائیں گی.
میرے محبوب نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں گے کہ آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا، آپ کہہ دیں گے رب ہے، ہم مان لیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا، آپ کہہ دیں گے جنت ہے، ہم مان لیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا، آپ کہہ دیں گے جہنم ہے، ہم مان لیں گے۔ آپ کہہ دیں گے جبرائیل آیا، ہم مان لیں گے۔ آپ کہیں گے زکات دو، ہم مان لیں گے۔ آپ کہیں گے نمازیں پڑھو، ہم۔ پتہ کیا چلا؟ گل ساری کوئی صفحہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دین اسلام کی جو دلیل ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اسلام کی حقانیت کی دلیل میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ گل ساری سرکار دیے۔ بس یہی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ اب آپ آواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ